پی ٹی آئی مذاکراتی کمیٹی بناتی ہے, دوسری طرف سے حکومت جو ہے وہ ان کے بندے گرفتار کرنے لگ جاتی ہے, تو یہ تو پھر کوئی سلوشن نہ نکلا نا. نہیں, پر سوزین صاحبہ اگر آپ مجھے کہتی ہیں کہ کمپرومائزڈ اگر عمر ایوب صاحب ہے اور عمر ایوب صاحب کسی میں مطلوب ہے, تو کیا پوری پارٹی کے اندر یہی شکلیں ہیں؟ ان کے علاوہ پوری پارٹی میں پرانے اچھے لوگ نہیں ہیں؟ کیا ہمارا ایک بدقسمتی بدنصیبی ہے, اٹس ریئلی انفارچونیٹ, کہ ہمیں وہی پرانے ایکسپائرڈ تھرڈ کلاس 5 پارٹیوں سے نکلے ہوئے لوگوں سے ہی انٹریکٹ کرنا ہے. اینڈ دس گوز بائی فار کہ ساری پولیٹیکل پارٹیوں کو میں ایڈریس کروں اس چیز کے اندر. نئے لوگ جو ہے, علی محمد خان ہے, ایک اچھا چہرہ ہے آپ کا پی ٹی آئی کے اندر, ایسے بہت سارے اچھے چہرے ہیں. گور صاحب ہے, وہ اچھا چہرہ ہے. علی ظفر صاحب ہے, حالانکہ یہ پی ٹی آئی کے اوریجنل چہرے نہیں ہیں, لیکن اچھے لوگ ہیں. اگر اچھے لوگ ہیں تو ان کو برا کیسے کہیں؟ تو اسی طرح ہر پارٹی میں پی ٹی آئی کے لیے ایک اچھا چہرہ آپ بھی تو ہے, کیا آپ ان سے ملیں گے اور وہ اچھا چہرہ کیا ہم آپ کی صورت میں دیکھیں گے؟ دیکھیں سوزین صاحبہ, میں تو پارٹی پہ رائٹ چیز کے اوپر نکالا گیا, اور میں ان میں سے بے شرموں میں سے نہیں ہوں جنہوں نے عمران خان کے خلاف بھی بیان دیا اور آج ان کی کرسیوں میں بیٹھے ہیں. میں تو نکالا گیا رائٹلی سو کہ جی میں نے صحیح کام کرنے سے روکا تھا, اس انجام سے پہنچانے سے بچانے کے لیے روکا تھا, اور میں نے پھر ان کی کرسی, جو کسی کا باپ مجھ سے نہیں لے سکتا, ان کی سینیٹری کرسی بھی ان کو واپس کی کہ میں ایتھیکلی یہ کام نہیں کروں گا. اللہ از بین کائنڈ, میں واپس الیکٹ ہو گیا. اور اگر مجھے نہ عمران خان صاحب سے کچھ چاہیے, نہ میں پی ٹی آئی میں جا رہا ہوں, نہ جانا چاہتا ہوں, نہ کبھی جاؤں گا انشاءاللہ. ٹھیک ہو گیا. لیکن اگر عمران خان صاحب مجھے بلاتے ہیں تو میں نیچرلی, میرے پرانے باس ہیں, میرے لیڈر رہ چکے ہیں, تو میں جاؤں گا. جو اگر میں ایک پنچ آف سالٹ کا بھی کام کر سکتا ہوں میں کروں گا. یہ تو پی ٹی آئی کے لیے خوشخبری ہوگی کہ اگر آپ واپس چلے جائیں, کیونکہ آپ اس وقت بہت سی کوششیں ہیں جو آپ پی ٹی آئی کے لیے کر رہے ہیں, عمران خان صاحب کے لیے کر رہے ہیں. پی ٹی آئی کہنا تو غلط ہوگا, لیکن عمران خان صاحب کے لیے ایک آخری سوال بتائیے گا کہ محترم بلاول بھٹو زرداری کو آپ فیوچر میں پی ایم بنتا دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں فیوچر میں تو میں آپ کو بھی سمجھتا ہوں کہ آپ کے اندر بھی ساری کیپیبلٹی کوالیفیکیشن ہے کہ آپ کیوں نہیں بن سکتی, تو بن تو کوئی بھی سکتا ہے. لیکن وہ ایک لیڈر ہے نا, اس وقت بلاول صاحب ایک پارٹی کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں, تو آپ کا ہم جاننا چاہ رہے ہیں کہ آپ کا کیا اس پہ نظریہ ہے؟ دیکھیں بلاول صاحب ایک سپاٹ لیس آدمی ہے, ان کی پارٹی کے اوپر آپ سوال اٹھا سکتے ہیں, ان پہ نہیں اٹھا سکتی. وہ پڑھا لکھا ایک آدمی ہے, اس کو وہ 36 سال کی ان کی عمر ہے. میں نے ان کی کوئی سرجری کرا کے فلر اور بوٹاکس سے ان کو نہیں 36 سال کا کیا, قدرتی طور پہ 36 سال ان کی عمر ہے. انہوں نے بہت ساری سیکریفائسز ڈیموکریسی کے اندر دیکھی ہیں. ان کی والدہ کی شہادت ہوئی, ان کے دونوں ماموں کی ہوئی, نانا کی ہوئی, ان کی والد کو 14 سال ہوئی. جتنا ایبزارب انہوں نے کیا ہے, تو میں تو سمجھتا ہوں بہت سارے جو آج 80 سال کے پولیٹیشین ان سب سے بہت اچھی میچور پالیٹکس کی ہے. تو اگر ایک بندے کی کوالیفیکیشن ہے, وہ چھچورا نہیں ہے, وہ ریمپ پہ واک نہیں کرتا, وہ کیٹ واک نہیں کرتا, وہ ڈسپلے نہیں کرتا, وہ اپنے آپ کو پروجیکٹ نہیں کرتا, وہ سیلف آبسیسڈ نہیں ہے, ایکٹر نہیں ہے, تو میں کیا کروں؟ میں ان کو برائی بورا والا کیسے کہوں, گالی کیسے دوں؟ برائی آئے گی تو بول دوں گا, نہیں ہے تو بھی میں فیکٹس بتا رہا ہوں. آئی ایم ناٹ ٹرائنگ ٹو نریٹ اینی تھنگ جسٹ ادر دین دا فیکٹس. سیاسی ہیجان, حکومتی اتحاد میں ہلچل, پی ٹی آئی کی ایک اور کال, ایسے میں کیا ہوگا ملکی سیاست کا مستقبل؟ اس سب پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں شعیب شاہین صاحب. بہت شکریہ شعیب صاحب آپ کے وقت کا. شعیب صاحب ایک چیز بتائیے گا کہ کبھی بشرا بی بی پارٹی سے ناراض ہو جاتی ہیں, کبھی علیمہ بی بی گوہر صاحب سے ناراض ہو جاتی ہیں, تو یہ آپ کی پارٹی کی بیویاں اگر ایسے ناراض ہوتی رہیں گی تو عمران خان صاحب کا کیا بنے گا؟ عمران خان ہی لیڈر ہے انشاءاللہ. عمران خان اس ملک اور قوم کا حقیقی نمائندہ ہے. پاکستان کی 85% 90% عوام اور قوم عمران خان کے پیچھے کھڑی ہے. باقی یہ ناراضگیاں نہیں ہوتی, یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں جس میں آپ کا موقف, آپ کا اختلاف رائے ہو سکتا ہے. آپ کے اختلاف رائے میں, آپ کے موقف میں چھوٹی موٹی باتیں ہو سکتی ہیں, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ پی ٹی آئی میں اختلاف ہے. ایک بات تو واضح ہے کہ یہ وراثتی پارٹی نہیں ہے دیگر پارٹیوں کی طرح. بشرا بی بی پولیٹیکل کمیٹی کے ممبر نہیں ہے, کور کمیٹی کے ممبر نہیں ہے, اور اسی طرح علیمہ بہن بھی نہ پولیٹیکل کمیٹی کے ممبر ہے. سر آج بشرا بی بی نے کہا کہ میں وہاں اکیلی تھی, مجھے سب نے اکیلا چھوڑ دیا, تو یہ تو گلہ کر رہی ہیں وہ کہ سب نے مجھے اکیلا چھوڑ دیا, پارٹی سے ہی گلہ کر رہی ہیں. دیکھیں جن حالات میں یہ سچویشن پیدا ہوئی اور جس طرح وہاں سڈنلی گولیاں چلی اور لوگوں نے جگہ چھوڑی اور پھر ایک گاڑی سے دوسری گاڑی میں یہ بیٹھی, تو یہ ان کا کہنے کا کیا مطلب تھا؟ وہ اصل میں بیسیکلی وہ ایکسپلینیشن تھی ان کی جو ان کے بارے میں کچھ لوگوں نے پھیلائی کہ جی وہ چھوڑ کے چلی گئی تھی. تو میرا خیال ہے کہ وہ اس کی ایکسپلینیشن انہوں نے دی ہے کہ میں چھوڑ کے نہیں گئی, میں اس وقت گئی ہوں جس وقت لوگ نہیں تھے اور ان کی گاڑی کو گولیاں ماری گئیں. اور جب وہ ایک گاڑی سے دوسری گاڑی میں بیٹھ رہی تھی, آپ نے دیکھا ان کی گاڑی پر گولیوں کے نشانات تھے. تو میرا خیال ہے کہ
دیٹ واز دی ریزنس کہ وہ اپنی بات کو وہ ایکسپلین کر رہی تھی. لیکن دیکھیں نا کوئی بھی پرامن جو احتجاج ہو, پروٹیسٹ ہو اور پرامن شہری ہوں, وہاں اگر آپ کو ڈائریکٹ فائرنگ کریں گے تو نیچرلی دو آپشن ہے, یا تو کوئی بندہ خودکشی کر کے کھڑا ہو جائے, بیٹھ جائے, کھڑا ہو جائے کہ ٹھیک ہے مار دیں. دوسرا آپشن یہ ہے کہ زندگی بچائے, جو کہ اللہ تعالیٰ نے. بشرا بی بی تو نہ کسی کور کمیٹی کی ممبر ہے, نہ کسی اور کمیٹی کی ممبر ہے, اور تو پھر وہ کس بیس پہ یہ سارے مطالبات کرتی ہیں یا کچھ بھی ایسا کہتی ہیں؟ دیکھیں بشرا بی بی ہوں یا علیمہ بہن ہوں یا ان کی باقی بہنیں ہوں خان صاحب کی, دیکھیں وہ خان صاحب کی زندگی اور ان کی رہائی کے متعلق وہ سب سے زیادہ کنسرن ہے, اور ہونا بھی چاہیے نیچرلی. ان کا جو تعلق ہے, ایک بیوی ہے یا دو باقی بہنیں ہیں, 3 بہنیں ہیں, تو اس حد تک تو ان کا کنسرن ہے ٹو ریلیز عمران خان. تو وہ ایک حق بجانب ہیں کہ وہ کسی پروٹیسٹ میں شامل ہوں یا عمران خان کی رہائی کے لیے اپنی جدوجہد کریں اور اس جدوجہد میں اپنی شرکت کریں. یہ ایک ان کا کنسرن ہے, ان کی زندگی, ان کی صحت, ان کی سلامتی اور ان کی رہائی. کیونکہ اس میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ جو مقدمات ہیں وہ سارے کے سارے جعلی اور فورج ہیں, فیک ہیں, فالسلی امپلیکیٹ ان کو کیا ہوا ہے. اور یہ ہو نہیں سکتا کہ ایک ان کی بیوی ہو وفادار یا ان کی بہنیں ہوں وفادار, وہ اپنے بھائی کو یا کوئی اپنی بیوی اپنے شوہر کو صرف اس بات میں چھوڑ دے کہ نہیں جناب یہ تو سیاست ہے اور سیاست میں ہم نے مداخلت نہیں کرنی. یہ بیسیکلی سیاست. لیکن صاحب تھوڑا سا کنفیوژن ہو جاتا ہے نا کہ جب بشرا بی بی کے پاس کوئی عہدہ بھی نہیں اور خان صاحب جو ہے وہ ہر چیز ان سے ڈسکس کرتے ہیں, پھر وہی آ کے باہر جو ہے وہ پیغام دیتی ہیں, پھر ڈی چوک کا ایشو بن جاتا ہے, سنجانی اور ڈی چوک کا, تو عوام بھی تھوڑی ایگزاسٹ ہو رہی ہے کہ ہمیں کس کو سننا ہے, ہمیں لیڈرز کو سننا ہے, ہمیں بشرا بی بی کو سننا ہے, یا ہم نے خان صاحب کی ٹویٹس کو دیکھنا ہے. تو یہ ایک کنفیوژن آ رہا ہے نا, عوام کے لیے آ رہا ہے. دیکھیں عوام کو انڈائریکٹ میسج پہنچتا ہے, کیونکہ عمران خان کی تصویر, تقریر, ان کی گفتگو تو آپ چلا نہیں سکتے. نام تو لے لیا خان صاحب کا, چلے شکر ہے کہ آپ کے ہاں نام شاید چل جائے, یا وہ اس کے اوپر وہ جب کچھ بھی نہیں ہوگا, یہ نام چلے گا, ہاں بیپ چل جائے گا تو چلیں اللہ کرے چل جائے. لیکن آپ اس کی تقریر, تصویر اور اس کی باقی چیزیں نہیں چلا سکتے, اس کا ڈائریکٹ میسج بھی نہیں چلا سکتے. تو نیچرلی کسی نہ کسی ذریعے سے پیغام کا عوام تک پہنچتا ہے. جو انڈائریکٹ میسج بھی پہنچتا ہے عوام ان کے اوپر لبیک کہتی ہے. سر ابھی جو سول نافرمانی کی طرف کہا جا رہا ہے, علیمہ بی بی نے بھی کہا کہ جی 14 دسمبر کو سول نافرمانی کی طرف جائیں گے, تو یہ پہلے 26 نومبر کی طرح مسڈ کال تو نہیں ہو جائے گی؟ دیکھیں مسڈ کالز نہیں ہوتی, سیاسی جدوجہد وہ بھی مسڈ کال نہیں تھی. ہزاروں کی تعداد میں نہیں, لاکھوں کی تعداد میں لوگ نکلے. لیکن سر کارکن بڑا مایوس ہوا کہ ہمیں اکیلا چھوڑ کے چلے گئے. شہادتیں ہوئی. دیکھیں اکیلے کی بات نہیں ہوتی. دیکھیں انوسینٹ شہری ہر طرح کو فیس کرنے کو تیار ہوتے ہیں. انہوں نے فیس کیا شیلنگ, انہوں نے فیس کیا